محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے تشریف لائیں۔ یہ مستند پر تم پکن بروٹ پاؤں تاکہ انوائل اس میں تکلیف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں اس سال ماہ رمضان کا پہلا جمعہ نصیب کیا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال اس وقت ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، چلے گئے، جو آئے وہ چلے گئے اور ہمیں بھی چلے جانا ہے، اور جہاں پہ جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، وہاں پہ لے کے کچھ جانا ہے۔ اگر خالی ہاتھ گئے تو پھر اس دنیا میں بھی ہماری زندگی بیکار اور ادھر بھی ہماری زندگی بیکار۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی کہ ایک مسلمان اس دنیا میں آیا، اس نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اچھے اچھے اعمال کرنے ہیں، تو ایسے ہی جیسے ایک زمیندار موسم بہار میں زمینداری کرتا ہے تو پھر 5-6 مہینے کے بعد وہ فصل کاٹتا ہے، اگر وہ زمینداری نہیں کرے گا، کھیتی باڑی نہیں کرے گا تو پھر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات بنائی، لیکن اس میں سے ایک مخلوق انسان اشرف المخلوقات بنائے۔ اس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں برائی بھی رکھی ہے، اچھائی بھی رکھی ہے، بدی بھی رکھی ہے، نیکی بھی رکھی ہے، تابع داری بھی رکھی ہے اور سرکشی بھی رکھی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اب ایک انسان کے اندر یا تو اس کے اندر تابع داری زیادہ ہوگی، اچھائی زیادہ ہوگی، یا برائی زیادہ ہوگی، سرکشی زیادہ ہوگی۔ پھر ایک انسان برائی، سرکشی، برے چیز، ان چیزوں کو دبا کے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے آپ کے اوپر روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان کے اندر نفس، خواہشات، وسوسے، یہ چیزیں انسان کو کمزور بنا دیتی ہیں، اور یہی چیزیں انسان کو برا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن انسان جب روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو فاقہ رکھتا ہے، تو اس فاقے کی صورت میں انسان کی سکت ٹوٹ جاتی ہے، انسان کے سارے خواہشات دب جاتے ہیں، اور پھر جا کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر بسجود ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کھاتا پیتا رہے گا، اس کے اندر طاقت رہے گی، سکت رہے گی، تو یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ روزہ رکھتا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو پھر بھوک کی وجہ سے اس کی سکت ٹوٹ جاتی ہے، اس کی حکت ختم ہو جاتی ہے، اور سارے خواہشات دب جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب آ گیا۔ اس لیے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ سحری
زیادہ پیٹ بھر کر بھی نہ کھایا کریں کہ پورا دن آپ کو پھر طاقت رہے. کم سے کم زور کے وقت آپ کو بھوک لگنی چاہیے, آپ کو تڑپ ہونی چاہیے, تب جا کے اس روزے میں فائدہ ہے. اور اس روزے دار کی فضیلت کتنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر چیز کا بدلہ دیں گے, ہر چیز کا بدلہ, لیکن روزے کا بدلہ آپ کو نہیں ملے گا. روزے کا بدلہ آپ کو, کیونکہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں خود اس کا بدلہ ہوں, اس میں میری خوشنودی ہے. لیکن کل قیامت کے دن دو چیزیں مسلمان کے حق میں گواہی دیں گے اور وہ گواہی قبول ہوگی, ایک ہے روزہ اور قرآن. یہ دو چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کل اس کے بارے میں گواہی دیں گے, سفارش کریں گے, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گواہی قبول کر کے اس کو جنت میں ڈال دیں گے. اس وقت سارے انسان رشک کریں گے کاش میں نے دنیا میں پورا سال روزہ رکھا ہوتا, آج میں بھی جنت میں چلا جاتا. جب انسانوں کے فیصلے خود ان کے روزے کریں گے, ان کی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, قرآن کریں گے, اس وقت سارے انسان رشک کریں گے کاش میں نے روزہ بھی رکھا ہوتا, کاش میں نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہوتی, کیونکہ اس رمضان کے ساتھ قرآن پاک ایک خاص نسبت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, میں نے اس ماہ رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا, ھدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وبینات من الہدی والفرقان, اور کھلم کھلا نشانیاں ہیں اس میں, کوئی شک نہیں کسی کو. اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ کافر, کیونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن کے اوپر, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ برحق ہے اور ہم نے اس کے اوپر عمل کرنی ہی کرنی ہے. یہ قرآن مسلمانوں کا دستور ہے, یہ قرآن مسلمانوں کا قانون ہے, اور یہی قرآن مسلمانوں کا راستہ ہے. اچھا راستہ کیا ہے, برا راستہ کیا ہے, قرآن میں سب کچھ ہے. ہمیں کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, کیا پہننا ہے, کیا نہیں پہننا ہے, ہمیں کہاں چل جانا ہے, کہاں نہیں جانا ہے, یہ ساری چیزیں قرآن نے بتا دی. پوری زندگی ایک مسلمان کی اس دنیا میں روزمرہ مسائل سارے قرآن میں ذکر ہیں, لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں, ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلمان کو بہت سارے تحفے دیے, ان میں سے ایک ہے رمضان, اور رمضان میں ایک رات ہے قدر, قدر کی رات. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں نازل کیا, ادھر سے سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ میں کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں نازل کیا, اور ادھر سے ایک روایت ہے کہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا. یاد رکھنا چاہیے کہ عرش سے لے کر لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا تک یہ قدر کی رات میں پورا قرآن پاک نازل ہوا, لیکن آسمان دنیا سے لے کر اس روئے زمین تک یہ رفتہ رفتہ آیت با آیت سورت بسورت اس طریقے سے 23 سال میں پورا قرآن پاک نازل ہوا اس دنیا میں. لیکن قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا, اور اسی وجہ سے اس رات کو بھی ایک فضیلت ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, آپ کو کیا پتا کہ قدر کی رات کیا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ, قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اگر کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے گویا اس نے 1000 مہینے 1000 سال عبادت کی. کیونکہ میں بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس امت کی عمر کم ہے, زیادہ سے زیادہ 60-70 سال 80 سال 100 سال, لیکن پچھلی امتیں جو آ چکی ہیں ان کی عمریں 400 سال ہوا کرتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفے دیے ہیں, یہ گفٹ دیے ہیں, ان میں اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمارے اعمال, اور ہم کل قیامت کے دن اعمال میں ان سے آگے چلے جائیں گے, بشرطے کہ ہم ان ایام میں ان مہینوں کی قدر کریں. اور یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے, کوئی چھوٹ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی, خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ میں ہوں. یعنی اب جو روزہ نہیں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے, کوئی خوش ندی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہوگی.
اور آج ماہ رمضان ہے، ساری دنیا پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اور جب بارش ہونی ہے تب نہیں ہوتی ہے، جب نہیں ہونی ہے تب ہوتی ہے، یہ بھی علامت قیامت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں، وہاں سے فیصلے آتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے اعمال ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر ابھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو نیک ہیں، جن کی وجہ سے ہماری زندگی بھی گزر رہی ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں ان کی وجہ سے، لیکن ہمارے اعمال خراب ہیں۔ اور اس وقت بھی کشمیر کے اندر بہت سارے ہوٹل کھلے ہیں، کھلم کھلا لوگ کھا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی کسی کا ڈر نہیں۔ پہلے زمانے میں ڈر ہوا کرتا تھا کہ یہ میرا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، اس ڈر سے اگر کھانا ہوتا، بیمار ہوتا، کوئی مسافر ہوتا، چھپ چھپ کے کھاتا، لیکن آج ہوٹل کھلے کھلم کھلا کھا رہے ہیں لوگ، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، کسی کو کوئی ڈر نہیں۔ یہ روزہ فرض ہے اور سارے لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی، سارے لوگ چاہتے ہیں رحمت بارہ ہو، لیکن نہیں ہوتی ہے بارش، کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اور پیروں تلے روندا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر بہت ساری فضیلتیں دی، بس ہمیں اس رمضان کی قدر کرنی ہے، ہمیں اچھے سے روزے رکھنے ہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور اس رمضان کے اندر ایک نفل ایک فرض کا ثواب، جس نے ایک نفل پڑھا ایک فرض کا ثواب، اور ایک فرض میں 70 فرض کا ثواب، ایک فرض ثواب، اور قرآن پاک کی ایک ایک حرف پر 70 نیکیاں، اور ایک نفل صدقہ جاریہ میں ایک فرض کا ثواب۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعمال کھول دیے اس مہینے میں۔ کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی امداد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس رمضان کے اندر اگر کوئی مسلمان کسی روزے دار کا افطار کراتا ہے شام میں کھجور سے یا پانی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کرتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں اور جہنم سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ صرف ایک کھجور کھلایا یا پانی کا گھونٹ پلایا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ انعامات۔ اور پھر اگر کسی کو کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، ایک تو یہ چیزیں، اور اس کے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آب کوثر سے، حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ایسی بخششیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے اندر رکھی ہے۔ اور اللہ تبارک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رمضان کے اندر جو شخص اپنے ماتحت ملازمین کی رعایت کرتا ہے، ان کے کام میں تخفیف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت کا اعلان کر دیتے ہیں، جہنم سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اتنی ساری فضیلت اس رمضان کے اندر ہے۔ دوستو، اس رمضان میں ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں سے شکایت آتی ہے کہ لوگ امام صاحب کو تنگ کرتے ہیں، امام صاحب بس 20-30 منٹ لگانا، زیادہ سے زیادہ 40 منٹ لگانا، اس سے زیادہ نہیں۔ میں ان ائمہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی لوگ جو آپ کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں اپنی تسبیح آرام سے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہوتی ہے، تیز نہیں پڑھیں گے وہ تسبیح، آرام سے بالکل اطمینان سے کہہ دو تسبیح تیز پڑھو، نہیں یہ تو تسبیح ہے۔ پھر امام جو فرض نماز ہے، آپ نے تکبیر تحریمہ کی اللہ اکبر چچائے کہ وہ سنت ہے، نفل ہے، لیکن جو ہی آپ نے نفل نماز میں بھی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کیا، پھر وہ نماز آپ نے پوری کرنی ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، پوری کرنی ہے سلام پھیرنے تک، اور آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، 14 فرائض ہیں، ان میں قیام ہے، سجود ہے اور قعدہ عقیرہ ہے۔ اگر انسان اچھے سے قعدہ نہیں کرے گا، کیا کہتے ہیں، قیام نہیں کرے گا، کھڑا نہیں رہے گا، سجدہ نہیں کرے گا، اطمینان سے رکوع نہیں کرے گا، پھر یہ اس نماز کا کوئی فائدہ اللہ تبارک فوائل للمصلین، بربادی ہے ان کے لیے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ یہ نماز لپیٹ کے کالے کپڑے میں چہرے پہ پھینکی جاتی ہے، جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہی نماز ان کے چہرے کے اوپر پھینک دی جاتی ہے، چاہے یہ کہ وہ تراویح ہو، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔
اور ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. ہم مسجد میں آئے اور صرف ایک مہینہ ہے، ایام معدودات، صرف یہ چند دن ہے، ایک مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر ہم جلد بازی کریں گے، نماز میں جلد بازی کریں گے، جلد بازی شیطان کا کام ہے اور ہم شیطان کے ساتھ چلے گئے، پھر اس نماز کا کوئی فائدہ. بہتر ہے کہ گھر میں رہے، نہ پڑھے، لیکن جو پڑھنے آئے انہیں بھی تنگ نہ کریں. اور ان امام صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی یہ باتیں بالکل نہ سنیں. کسی کو پڑھنی ہوگی اطمینان کے ساتھ پڑھیں، نہ پڑھنی ہے گھر میں رہیں، لیکن دوسروں کی نمازوں کے خراب ہونے کے باعث نہ بنے. خوب عبادات کریں اس رمضان کے اندر. الحضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رمضان میں دن میں روزہ رکھا کرو اور رات میں قیام کیا کرو. قیام سے مراد نماز تراویح پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، تب فائدہ ہے روزے کا. ایک بزرگ نے لکھا ہے، اس نے اپنا قول لکھا ہے کہ روزہ تب تک نہیں جب تک وہ تراویح نہیں پڑھے گا. پھر اس نے مثال دی ہے، اس کا قول ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ سچ ہو، قول ہے کہ انسان جب پہلے تراویح ہے، جو ہی چاند نظر آتا ہے پہلے ہم تراویح پڑھتے ہیں، پھر دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں. یہ تراویح ایک ڈھال ہے، اور دوسرے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ اس کے اوپر سوار کر دی جاتی ہے. پھر یہ تراویح اس روزے کو لے کر اوپر چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. جو تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ یہی رہتا ہے. یہ اس بزرگ کا قول ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں، ہم عقل سے کام لیں، ہمیں لگتا ہے واقعی سچ ہے، کیونکہ ہم پہلے تراویح پڑھتے ہیں اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں تراویح اطمینان سے پڑھنی ہے. اور تراویح الگ سنت ہے. تراویح کے اندر قرآن پاک، ختم کلام پاک الگ سنت ہے. کشمیر میں اسلام آئے ہوئے کو 700 سال گزر گئے، لیکن ابھی بھی کشمیر میں 60% مساجد ایسی ہے جہاں پہ علم طرح کی تراویح ہوتی ہے. کم سے کم آج ہر مسجد میں قرآن ایک ختم قرآن کا پاک ہونا چاہیے تھا پورے سال، پورے مہینے میں، ہر تراویح میں ایک پارہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تراویح کا الگ ثواب رکھا ہے، الگ سنت ہے. اور تراویح کے اندر قرآن پاک کا سننا الگ سنت ہے. سورتیں بھی، وہ بھی ثواب ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب سے محروم رہ جاتا ہے انسان. کیونکہ اس ماہ رمضان کو قرآن کی وجہ سے نسبت ہے، قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن کو سنا کریں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لائے، نماز پڑھائی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور 20 رکعت تراویح پڑھائی. کتنی رکعت؟ 20 رکعت تراویح پڑھائی. پھر 3 وتر، چلے گئے. دوسرے دن صحابہ میں یہ بات عام ہو گئی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی. دوسرے دن اور صحابہ آ گئے. پھر تیسرے دن مسجد میں جگہ نہیں تھی، اتنے صحابہ آئے تھے. اور چوتھے دن لوگ انتظار کرتے رہے، صحابہ انتظار کرے، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے. اور صبح فجر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آپ کل میرا انتظار کر رہے تھے، میں اس لیے نہیں آیا، مجھے گمان تھا، اندیشہ تھا، اگر میں آج آتا شاید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تراویح آپ کے اوپر فرض کر دیتا، اس لیے میں نہیں آیا. اس کے بعد لوگ صحابہ کرام مسجد میں الگ الگ جماعتیں بنایا کرتے تھے اور تراویح میں قرآن پاک سنایا کرتے تھے، باقی صحابہ پیچھے سنتے تھے. اسی طریقے سے چلتا رہا. یہ مسئلہ ایک میرے پاس آیا ہوا ہے کہ ہمارے اسی علاقے میں ایک سکول ہے، وہاں پہ ایک ٹیچر ہے، وہ طلبہ سے کہتا ہے کہ صرف 8 رکعت تراویح پڑھا کرو، 20 رکعت کہیں پہ نہیں ہے. اختلاف امت میں نہ چھیڑیں. ہمیں پتہ ہے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. صحابہ، کیونکہ اہل سنت والجماعت نے 4 اصول بنائے ہیں. ایک قرآن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، جو کرے گا کافر ہے. سنت یعنی حدیث میں جو کچھ ہے اس پہ عمل کرنا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر. دوسرا قیاس اور اجماع اور قیاس. اجماع صحابہ کی سنت، یعنی صحابہ نے کوئی سنت ایجاد کی، اس پہ سارے صحابہ نے لبیک کیا، وہ اجماع بن جاتا ہے. اور یہی تراویح کا مسئلہ ہے. لہذا سکولوں میں یہ اختلافی مسائل نہ چھیڑا کریں. یہ تو رمضان عبادات کا مہینہ ہے، جتنی چاہے پڑھ لیں، زیادہ ثواب ہے.
اب یہ آپ ٹیچر ایک بچوں سے کہہ رہا ہے کہ 8 پڑھا کرو، 20 مت پڑھا کرو. تجھے 8 پڑھنی ہے، جا کے گھر میں پڑھ، لیکن تجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ تو بچوں سے کہ 8 رکعت تراویح پڑھ. اور 8 رکعت تراویح کا ثبوت کہیں پہ نہیں ہے. یہ مسئلہ میرے پاس آیا اس لیے میرے ورنہ میں اختلافی مسائل چھیڑتا نہیں ہوں. اس ٹیچر کو چاہیے پہلے مطالعہ کرے، معتبر علماء کرام سے مسئلہ پوچھیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی. حضرت عبداللہ بن عباس روایت بیان کرتے ہیں 20 رکعت تراویح پڑھائی، لیکن اندیشہ ہوا کہ فرض ہو جائے گا اس لیے نہیں پڑھائی. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آتا ہے. اس رمضان میں بھی صحابہ کرام الگ الگ جماعتیں بنایا کرتے ہیں اور قرآن پاک سنتے ہیں. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات، اور حضرت عبد الرحمن روایت بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک رات نکلا، مسجد نبی کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ مختلف جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور وہ تراویح پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ان سارے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں. اور پھر حکم دیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نماز پڑھاؤ، سارے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور اس وقت بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، امیر معاویہ، حضرت جبیر، اور یہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. کسی نے نکار نہیں کیا، کسی نے انکار نہیں کیا، یعنی اجماع بن گیا. اس کے بعد ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ساروں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور 20 رکعت تراویح پڑھی. اور اس وقت قبلہ اول بیت المقدس میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں مسجد میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. یہ 8 رکعت کہاں سے لے کے آئے آپ لوگ؟ آپ نے نہیں پڑھنی ہے مت پڑھو، یا پڑھنی ہے گھر میں پڑھو، پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، لیکن آپ امت میں اختلاف نہ کریں. بچوں کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ 8 رکعت پڑھنی ہے 20 نہیں پڑھنی ہے. کسی سے 8 رکعت ثابت نہیں ہے، 20 رکعت ثابت ہے، اور 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے. اور انسان جتنی نمازیں پڑھے گا اتنا ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.